تو ایک دن اللہ کے نبی اس پہاڑ پہ تشریف لائے، صبح کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت، اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مسلمانوں پہ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ، ابو جہل یا عمر دونوں میں سے تو جسے پسند کرے اسے ایمان والا بنا دے۔ ابو جہل یا خطاب کے بیٹے عمر دونوں میں سے تو جسے پسند کرے ایمان والا بنا دے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے، یہ دعا مکمل کی ہی تھی آپ نے کہ ابو جہل کہیں سے آ گیا وہاں پہ۔ ابو جہل جو دشمن خدا تھا، دشمن دین خدا تھا، دشمن رسول خدا تھا، جس کے سینے میں نفرت کا کالا دھواں بھرا تھا، جس کے سانسوں میں سانپوں کی پھنکار تھی، اللہ کے نبی کو تنہا دیکھ کے آپا کھو بیٹھا۔ پہلے تو اس نے اپنی زبان سے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور جب اس سے بھی اس کے دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو اس نے صفا کی پہاڑی سے ایک نکیلا پتھر لے کے اللہ کے نبی کے ماتھے پہ زور سے مار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے خون کا ایک فوارہ نکل پڑا۔ یہ نظارہ مکے کے ایک صاحب حیثیت شخص عبداللہ ابن جدعان کی باندی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ایک تو عورت تھی، دوسرے غلام تھی، مکے میں داموں بکی ہوئی تھی، کیا بساط اس کی جو ایسے ماحول میں کچھ بول سکے۔ وہ اپنی جگہ غصائی تلملائی کھڑی ہوئی تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ آگے بڑھ کے ابو جہل کا منہ نو چلے، لیکن بے بسی کے عالم میں ابھی وہ کھڑی تھی کہ ابو جہل تو وہاں سے چلا گیا، اس کے کانوں میں کسی کے آنے کے مضبوط قدموں کی چاپ سنائی دی، اور جیسے ہی آنے والا کچھ دور سے نزدیک آیا تو اس عورت نے اس آنے والے سے کہا کہ کیا ابھی بھی تمہاری حمیت بیدار نہیں ہوتی؟ کیا ابھی بھی تمہارے اندر تمہارا خون جوش نہیں مارتا کہ اللہ کے ایک ایسے بزرگ بندے پہ یوں سڑک کے اوپر کھلے عام ظلم ہو رہا ہے اور تمہارے اندر کوئی جوش نہیں جاگ رہا کہ تم اس کی مخالفت کرو؟ یہ آنے والے کون تھے؟ یہ آنے والے حضرت امیر حمزہ تھے۔ کے بعد اس طرف گئے بنو مخدوم کی ٹولی میں جہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، وہاں جانے کے بعد اپنے کندھے سے انہوں نے ترکش اتارا اور پوری قوت سے ابو جہل کے ماتھے پہ مارا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے خاندانی حمیت میں تجھے پیٹا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تو نے میرے بھتیجے کو چوٹ پہنچائی ہے تو میں نے تجھے پیٹا ہے، کان کھول کے سن لے کہ میں یہاں سے سیدھے اپنے بھتیجے کے پاس جا رہا ہوں اور ابھی اور اسی وقت ان کے دست حق پرست پر اسلام قبول کروں گا۔